بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہرے کی چھائیوں اور دانوں سے جلد کو پاک کرنے کے لیے پانی میں پودینہ ڈال کر پی لو۔ اس سے داغ دھبے اور چھائیاں ختم ہو جائیں گی اور اس سے سر درد کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ نہاتے وقت داڑھی کو الگ سے دھویا کرو، داڑھی کے بال نرم ہو جائیں گے اور سختی ختم ہو جائے گی۔ جب چھینک آنے لگے تو سر کو جھکا لو، اس سے آپ کی یادداشت اچھی رہے گی۔ جن لوگوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہے، ایسے انسان تندرست ہوتے ہیں۔ نہار منہ ادرک اور لیموں کا پانی پینے سے دل کی نالیاں کبھی خراب نہیں ہوتی۔ ریاکاری سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض آلو بخارا کھا لیا کریں، اس سے ان کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ لال مرچ کھانے سے ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد ایک الائچی کا دانہ چکھ لیا کرو۔ بوڑھے لوگوں کی طرح سانس پھولنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھا لیں، اس سے آپ کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ گلا خراب ہو جائے تو گلے کے اوپر ملٹھی مسل لینے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نہاتے وقت پیشاب کا آنا معدہ کمزور ہونے کی اور مثانے میں گرمی ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ کوئی زہریلی چیز منہ میں چلی جائے تو فوراً نمک کھا لو، زہر بے اثر ہوگا گا۔ زیرے کے استعمال سے یادداشت مضبوط رہتی ہے۔ زیرہ استعمال کرنے سے وزن بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھوک کی بیماری لگ جاتی ہے۔ سر چکرانا، بدن میں کمزوری، یہ علامات پائی جا سکتی ہیں۔ زندگی بھر جوان رہنے کے لیے گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھایا کریں۔ ایک ہفتے تک روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے کینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے، طاقت اور انرجی ملتی ہے۔ صبح کا ناشتہ کبھی نہ چھوڑیں۔ ناشتہ آپ کے جسم نظام ہضم میٹابولزم کو فعال کرتا ہے۔ ناشتے میں انڈا، دلیا، پھل یا اوٹس شامل کریں۔ کھانا جلدی ہضم نہ ہوتا ہو یا پیٹ کی بیماری ہو تو کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کی کھا لیا کرو، اس سے کھانا اچھے سے ہضم بھی ہو جائے گا۔ اچار کھانے سے مزید معدہ خراب ہو سکتا ہے، معدے میں تیزابیت ہو سکتی ہے۔ جوان رہنا چاہتے ہو تو دودھ میں اسپاغول کا چھلکا شامل کر کے پیا کرو۔ انگوٹھے پر سرسوں کا تیل لگا کر مالش کرنے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے اور اس سے قد بھی لمبا ہوتا ہے اور اس سے سکون کی نیند بھی آتی ہے۔ کچا امرود کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ کوئی آفت آ جائے تو فوراً صدقہ نکالو، آفت جیسی بھی ہوگی دور ہو جائے گی۔ جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے وہ بہت جلدی گردے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جن مریضوں کو معدے کا مسئلہ ہے یا معدہ خراب ہو گیا ہے تو وہ صبح ناشتے میں کھجوریں کھایا کریں، اس سے ان کا معدہ تندرست ہو جائے گا۔ اگر بار بار حمل گر جاتا ہو تو انجیر سوتے وقت کھاؤ، حمل ٹھہر جائے گا۔ جب بھی بھوک لگے تو خشک دھنیا کھا لیا کرو، کبھی پیٹ کی چربی نہیں بن پائے گی اور اس کے بعد کھانا کھائیں۔ جس گھر میں لال بیگ آ جائیں وہاں کیلے کے چھلکے رکھ دینے سے لال بیگ وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ جس کی نظر کمزور ہو رہی ہے اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ، اس سے اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد گڑ استعمال کرنے سے کھانا اچھے سے ہضم ہو جائے گا۔ گڑ کھانے سے ہاضمہ درست ہو جاتا ہے۔ کولڈ ڈرنک، بسکٹس، کیک اور دیگر میٹھے اشیاء سے دور رہیں۔ اگر میٹھا کھانا ہو تو شہد یا گڑ کی مقدار میں استعمال کریں اور چینی سے مکمل پرہیز کریں۔ آلو بخارا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں اور اس سے جسم پر چربی بھی چڑھ جاتی ہے۔ مچھلی کا سوپ پینے والے لوگ کبھی اندھے نہیں ہوں گے، نہ ہی نظر کمزور ہوگی۔
قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں کھا لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر انہیں گرائنڈ کر کے اس کا جوس بنا کر صبح نہار منہ پی جائیں۔ اس سے قد بھی لمبا ہوگا اور جسم بھی طاقتور ہوگا۔ آپ صبح نہار منہ ویسے بھی 2 سے 3 کھجوریں کھا کر ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا پی لیں۔ میٹھی چیز کھانے کے فوری بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے دانت ختم ہو جاتے ہیں۔ سینے میں جلن، پیٹ کے مروڑ کو دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی جائیں، آپ کا پیٹ بالکل صاف ہو جائے گا۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا حاوی ہو جاتا ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے سوزش نہیں پڑتی۔ گوشت کھانے کے بعد اوپر سے دودھ پینے سے گریز کریں، اس سے سینے میں جلن ہوتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت کم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ جوان جانور کا گوشت کھایا کرو، ٹھنڈی روٹی دماغ کو تیز کر دیتی ہے۔ زمین سے جب بھی اٹھو تو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ اگر کسی کو ہیضہ رہتا ہو تو وہ پیاز کا رس لیموں میں ملا کر پیے، اس سے افاقہ ہوگا۔ اگر کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کی جڑ چوس لو، اس سے کھانسی فوراً رک جاتی ہے اور اس سے خراب گلا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کچی روٹی مت کھاؤ، اس سے معدے میں زخم ہو جائیں گے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے جسم کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ جوڑوں، کمر کے درد کے لیے نیم کے پتوں کی تیل کی مالش کرو، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا اور بڑھاپے میں بھی جوڑ مضبوط رہیں گے۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ خربوزے کے چھلکے ابال کر ان کے پانی سے منہ دھونے سے منہ صاف ہو جاتا ہے اور رنگ بھی گورا ہو جاتا ہے۔ تیز مرچوں والی چیزیں کھانے سے بدن میں الرجی پیدا ہوتی ہے۔ صبح نہار منہ ورزش کرنا بدن کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے۔ خالی پیٹ اگر آپ ورزش کریں گے تو آپ کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے بدبو آنے لگے تو ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ پالک کے پتوں کی چٹنی بنا کر کھانے سے یرقان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ رات کا کھانا 7 سے 8 بجے کے درمیان کھا لیں۔ دیر سے کھانے سے جسم میں چربی زیادہ بنتی ہے۔ اکثر جوانی میں ہارٹ اٹیک کی وجہ ٹھنڈی مشروبات کا پینا، پیٹ کے درد کے اندر کریلوں کے پانی کو پی لینے سے پیٹ کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ زیادہ نمکین کھانے سے انسان پر بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ حیض کے دوران باقاعدگی کا استعمال ہو تو روزانہ 2 کھجوریں ضرور کھایا کریں، آپ کو اس کا بے حد فائدہ ہوگا۔ کیلا کھانے کے بعد لسی پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ کھانے کے دوران پانی پینے سے انسان کا جسم موٹا ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت چاول کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ موٹاپے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہو۔ رات کو منقے کے 15 دانے پانی میں بھگو دیں، صبح کو یہ پی لیں، بیج نکال کر منقع کھا لیں، دائمی قبض دور ہو جائے گی۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ، سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں پھر اس کا کمال دیکھیں۔ وزن بہت جلدی کم ہو جائے گا اور لٹکا ہوا پیٹ بھی اندر چلا جائے گا۔ بٹیر کھانے سے دل کی نالی سکڑ جاتی ہے۔ گرما کھانے سے معدے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ ٹماٹر چہرے کے داغ دھبے دور کر دیتا ہے۔ ہری مرچیں وٹامن سی کا خزانہ ہیں۔ لال مرچیں کیلوریز کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اجوائے کھجور دودھ میں ڈال کر پئیں۔ روزانہ کھانے سے پہلے 1 کھیرا ضرور کھائیں، اس سے آپ کا وزن نہیں بڑھے گا۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ لیموں کے چھلکے پر چینی لگا کر داغ دھبوں پر رگڑو، اس سے داغ دھبے اور کالا پن دور ہو جائے گا۔
اس سے آپ کے چہرے کی داغ دھبے بالکل ختم ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کرو۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی سے دور رہیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ نزلہ زکام سے جان چھڑوانی ہے تو بھنے ہوئے چنے ایک مٹھی روزانہ کھاؤ اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پیو۔ اگر کوئی انسان بے خوابی کا شکار ہو تو اسے گلابی چادر یا کمبل استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ پکوڑے، سموسے وغیرہ زیادہ آئلی نہ بنے تو تلتے وقت گھی زیادہ گرم رکھو، اس سے پکوڑوں میں زیادہ آئل جذب نہیں ہوگا۔ ٹھنڈے گھی میں کبھی بھی ان چیزوں کو فرائی مت کریں ورنہ ان میں آئل جذب ہو جائے گا۔ اگر ہچکیاں جان نہ چھوڑ رہی ہوں تو لونگ کھا کر اوپر سے آدھا گلاس پانی کا پی لو، اس سے ہچکی آنا بند ہو جائے گی۔ ان چیزوں سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ دشمن کا چہرہ دیکھنا، سر پر گرم پانی ڈالنا، نمکین چیزیں زیادہ کھانا، آلو بخارے کا جوس پیو، چہرہ چمک جائے گا۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ عورت کو روزانہ انار کھلاؤ، چند دنوں میں چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ آنکھوں کے گرد حلقوں سے پریشان ہیں تو آنکھوں کے گرد وٹامن ای کا تیل لگائیں، اس سے حلقے ختم ہو جائیں گے۔ یا پھر آلو کے چھلکے اپنے آنکھوں کے نیچے رکھ دیں۔ میتھی ایسی پتوں والی سبزی ہے جس کے استعمال سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ نہاتے وقت کان میں پانی داخل ہو جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال دو یا پھر الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، پانی کان سے فوراً باہر نکل آئے گا۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ کے لیے جوان اور توانا رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ دہی کھانا مت بھولیں۔ جب تک پہلا کھانا کھایا ہوا ہضم نہ کر لو دوسرا کھانا نہ کھاؤ، چاہے 2 دن کیوں نہ لگ جائیں۔ 1 گلاس دودھ میں 1 چٹکی ہلدی ملا کر پی لیں، یہ یادداشت کو بہتر بناتی ہے، جلد کو صحت بڑھاتی ہے، دل کی بیماری کا خطرہ کم کرتی ہے، کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، جسم کے درد کو کم کرتی ہے اور یہ سوزش کو بھی کم کرتی ہے۔ دانتوں سے خون آنے لگے تو 1 پیالی نیم گرم پانی میں 1 لیموں کا رس، آدھا چائے کا چمچ نمک ملا کر 2 مرتبہ غرارے کریں، دانتوں سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ نیم گرم پانی شہد میں ملا کر پیا کرو، پھیپھڑوں کی بیماریاں نہیں لگتیں۔ اگر آپ گردوں کو صحیح سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو پیشاب کر کے سویا کرو۔ انگور کھانے سے بلغم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں مرغیاں موجود ہوں وہاں کسی کو بھی گرمی کے دانے نہیں نکلتے۔ رات کو وضو کر کے سویا کرو، رزق میں برکت ہوتی ہے اور اس سے عمر بھی بڑھتی ہے۔ نمکین پانی سے بال دھونے سے جوئیں ختم ہو جائیں گی، سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ معدے کی تیزابیت کو دور کرنے کے لیے ادرک کا روزانہ استعمال کیا کریں، اس سے معدے کی تیزابیت بھی ختم ہو جائے گی، ہڈیوں میں درد بھی ختم ہو جائے گا۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے گھر میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں کسی عورت کا نام فاطمہ ہو ایسے گھر میں مفلسی کبھی داخل نہیں ہوتی۔ کھانوں میں کالی مرچ کا استعمال کرنا بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ناخنوں کو چمکدار بنانے کے لیے لیموں کے چھلکے لیں جس میں نمی موجود ہو، ناخنوں پر مالش کریں، اس سے ناخن چمکدار صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ نمکین چاول کھانے سے بہتر ہے کہ تم گڑ والے چاول کھایا کرو۔ نمکین چاول کھانے سے پیٹ کی چربی بہت جلدی بڑھ جاتی ہے۔ بدن پر تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور ہونے والی بیماریوں کے خلاف مددگار
ثابت ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالٹا گھی سے دور رہیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ اسٹرابری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ کسی بھی بیماری کے بعد غذا ہمیشہ کم کھانی چاہیے۔ چینی کو پیس کر رکھ لو، رات کے وقت صابن میں ڈال کر چہرے کو دھو لو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی اور چہرے پر چمک آ جائے گی۔ ایسا آپ ہفتے میں 2 سے 3 بار کریں، آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ نہانے کے فوری بعد سرما مت لگایا کرو کیونکہ اس سے بینائی کم ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ نیم کے سوکھے پتوں کو جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ اگر گرم بھاپ سے آپ کا ہاتھ جل جائے تو آلو کے ٹکڑے کاٹ کر مالش کریں، اس سے چھالے نہیں بن پائیں گے اور جلد ہی آرام آ جائے گا۔ اگر آپ کو جلدی نیند نہیں آ رہی تو پریشان نہ ہوئیں، 1 منٹ تک تیزی کے ساتھ اپنی پلکوں کو جھپکائیں، اس سے آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی اور آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ کسی دوسرے کی استعمال شدہ کنگھی استعمال کرنے سے گریز کریں ورنہ آپ کے بال بہت زیادہ گریں گے۔ پانی میں 1 چٹکی مصری پیس کر ملا کر پی جائیں۔ مصری کے استعمال سے بلڈ پریشر کنٹرول میں ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو وہ مصری کا استعمال کریں، اس سے پیشاب کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کھاؤ، ملٹھی کھانے سے کھانسی کافی حد تک رک جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے مردوں کی جنسی قوت بہتر ہو جاتی ہے۔ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو عورتیں اپنی غذا میں دودھ دہی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ کمر، پٹھوں، جوڑوں اور موہروں کی درد کا زبردست ٹوٹکا۔ سوہانچہ، کیکر کی گون اور دیسی اجوائن 50 گرام تمام چیزیں لے کر پیس لیں۔ صبح شام 1 چائے کا چمچ پانی کے ہمراہ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے شفا نصیب ہوگی۔ کمر کا درد، جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد اور موہروں کے درد کے لیے یہ بہت ہی زبردست ٹوٹکا ہے۔ اگر آپ اسے ایک بار استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا بے حد فائدہ ہوگا۔ جو لڑکیاں بوڑھی عورتوں سے زیادہ میل جول رکھتی ہیں، ایسی لڑکیاں بہت ذہین ہوتی ہیں اور دماغ کی تیز ہوتی ہیں۔ بھوک لگنے پر بھی کچھ کھانے کو دل نہ کرے تو گڑ کا استعمال کریں، اس سے آپ کا ہاضمہ درست ہوگا اور آپ کو بے حد بھوک لگے گی۔ ثابت الائچی کا دانہ کھا کر اوپر سے پانی پی لو، قبض کھل جائے گی۔ شوگر والے مریض باجرے کا آٹا اور جو کا آٹا استعمال کیا کریں، یہ ان کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ گنے کا جوس پینے سے بال کالے رہیں گے۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو ہلدی کو لگانے سے زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ جو رات کے وقت پاؤں کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت ہی کم بیمار ہوتا ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین کے لیے خربوزہ بہترین پھل ہے۔ ادرک والا پانی پینے سے جسم میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا، ہر بیماری سے شفا پاؤ گے۔ بڑی آنت اور معدے کو ٹھنڈا پانی نقصان پہنچا کر کینسر کا باعث بنتی ہے۔ آنکھوں کی جلن کو دور کرنا ہے تو برف کی ٹکور کریں اور ٹھنڈے پانی سے آنکھوں میں چھینٹے ماریں۔ بچوں کو بخار زیادہ ہو جائے تو فوراً نہلا دیں یا پھر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر دو، اس سے بخار تھوڑا سا کم ہو جائے گا۔ روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کریں، دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے مفید ہے۔ جس گھر میں تتر اور بٹیر ہو وہاں رزق بے پناہ آتا ہے۔ پانی پی کر فوراً بولنے سے پانی ہضم ہو جاتا ہے۔ جو چقندر کا رس پی لیتا ہے اس کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ جو زیادہ دیر پیشاب کو روکے رکھتے ہیں وہ مثانے کی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ، سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں پھر اس کا کمال دیکھیں۔ اس سے آپ کا وزن بے تحاشا کم ہو جائے گا
پیارے ناظرین، اگر آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو ایک بار ضرور لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل ایف ایس وائس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔